الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے، آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے، اور الحمدللہ عز و جل بارہا میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور بالخصوص جب رب عز و جل کی عطاؤں سے ہمیں اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے توفیق ملے تو اول آخر درود پاک لازمی طور پر پڑھا کریں۔ اور کوئی بھی وظیفہ میں بتاتا ہوں یا کسی اور نے بتایا، کسی جگہ آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، اور اپنے مقصد کے لیے اس وظیفے کو جب پڑھنا چاہیں تو اول آخر درود پاک لازمی طور پر پڑھا کریں کہ رب عز و جل کی رحمتوں سے، درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ مقاصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اور کاپی پینسل کا بارہا میں آپ سے ذکر کرتا رہتا ہوں، کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں، تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف بھی نوٹ فرما لیں، میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں ان کو بھی نوٹ کر لیا کریں۔ اور ضروری احتیاط یہ ہے کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں، تاکہ ہم لائن پہ صحیح سے بات کر سکیں، آپ کا مسئلہ صحیح طریقے سے سن سکیں، اور یقینی طور پر جب میں مسئلہ صحیح طریقے سے سن لوں گا پھر اس کا جواب بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھے طریقے سے مل جائے گا۔ آپ پڑھیں گے، اللہ کی عطاؤں سے امید رکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ کون ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو جی، السلام علیکم، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، صبا میری بہن، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے۔ سر میرا نام ہے صبا خلیل اور میری امی کا نام ہے عذرا پروین۔ عذرا پروین، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ بیماریوں سے مسئلہ سالو ہو رہا، اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ جو بیمار ہے وہ بیماری بالکل بھی نہیں جا رہی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اور سر ایک اور بھی پوچھنا ہے، میری جو مدر ان لا ہے ان کا پوچھنا ہے، ان کا نام ہے شازیہ ممتاز، اور ان کی امی کا نام ہے اللہ وسائی۔ اللہ وسائی، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ سر ان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، تو یہ چاہ رہی تھی کہ کوئی آپ کی طرف سے کوئی وظیفہ مل جائے۔ انشاءاللہ ضرور بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، کون اور کہاں سے؟ جی میں منڈی بہاولدین سے بات کر رہی ہوں، سریا میرے بیٹے کا مسئلہ ہے۔ سریا میری بہن، بیٹے کا نام بتائیے۔ زین العابدین۔ زین العابدین، والدہ سریا، مسئلہ کیا ہے؟ میں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے پریشان ہوں، کہیں اچھی جگہ پہ اس کا رشتہ ہو جائے، اور دوسرا اس کا مسئلہ ہے کہ فوج میں وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھرتی کروانا ہے، وہ کہتا ہے دبئی جانا ہے، تو جو بہتر ہے آپ وہ بتا دیں۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم بابا صاحب۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ احسن بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ احسن بھائی، آپ کا مسئلہ ہے؟ جی آپ سے حساب لگوانا تھا، وہ علاج کمپلیٹ ہو گیا۔ امی کا نام بتائیے۔ نسرین خان۔
نسرین خان. جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ پروگرام دیکھیے, رب کریم آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں جاوید اقبال بات کر رہا ہوں. میری بیٹی ہے, اس کے رشتے کے لیے بات کرنے کی. نام بتائیے. نرمین. نرمین. جی. اور نرمین کی امی؟ نسرین. نسرین. مسئلہ کیا ہے ان کا؟ رشتے نہیں ہو رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. وظیفہ ہی بتاتا ہوں, اس کا حساب بھی چیک کرتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت صاحب سے بات کرنا ہے. بول رہا ہوں, فرمائیے. میں بات کر رہا ہوں بلوچستان سے سر. نام بتائیے اپنا. آغا جہانگیر. جہانگیر بھائی, آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. بی بی گل جان. بی بی گل جان. ٹھیک ہے, کیا مسئلہ ہے؟ سر یہ مسئلہ, یہ گھریلو مسئلہ ہے. بہت پریشان ہوں. ملازم لیکن جو گھر کی طرف سے پریشانی بہت بڑھ رہا ہے, لیکن اس کی وجہ سے میں کال کر رہا ہوں. نہیں, میں سمجھ نہیں پایا. گھر کی پریشانی معاشی پریشانیاں ہیں جو روزگار نہیں معاشی بھی برابر ہے اور شکر ہے, لیکن بیوی کی طرف سے پریشانی ہے. اچھا, وائف کی طرف سے کیا پریشانی؟ ان کا نام, ان کی والدہ کا نام بتائیں. بی بی سنیا. بی بی سنیا. ہاں. ان کی امی؟ مہر جان. نور جان. ان کی طرف سے کیا مسئلہ ہے؟ بنتی نہیں ہے ہر وقت صبح سویرے سے شام تک بس ایسے شور کرتے ہیں بہت. چلو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ ہم بنگلہ دیش سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے. جی ہم استخارہ کرانا چاہتے ہیں. نام بتائیے. لڑکا کا نام ہے سہاگ رحمان. سہاگ رحمان. جی جی. اور اس کی امی کا نام ہے رشیدہ. رشیدہ. جی. اور ٹھیک ہے. لڑکی کا نام ہے کہکشا اقبال. کہکشا اقبال. ان کی امی اور کا اس کی نام؟ امی کا نام ہے فاطمہ نازنین. فاطمہ نازنین. جی جی. رشتے کے لیے ہے یہ؟ جی رشتے کے لیے. لڑکا اپنے ہی کے اندر میں ہے. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے, پروگرام روحانی دنیا میں. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا, مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو. کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے تاکہ سوالوں کے جواب میں آپ وظیفے نوٹ فرما سکیں. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں. کسی بھی حوالے سے کوئی استخارے کی ضرورت ہو تو ضرور رابطہ کیجئے گا. میرے نمبرز آن ایئر ہیں تو ان کو نوٹ فرما لیں, اور کسی بھی کام کے لیے بھی انشاءاللہ رابطے کر لیا کریں. دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال بابا میرا نام ہے شہناز. شہناز. جی میرے بیٹے کا نام ہے جمیل طارق. جمیل طارق. اور اس بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ 15 سال اس کی عمر ہے, اور یہ بیمار بھی بہت زیادہ رہتا ہے. اور دوسری یہ بات یہ حفظ کر رہا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ مجھے یادداشت میری بہت کمزور ہو گئی ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں. رب کریم اس کو حفظ میں کامیابی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے گی. جی میں سائٹ پر ہو گیا. جی فرمائیے. بابا جی میرا نام فرحان ہے, میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. فرحان. والدہ کا نام؟ میں نے اپنی سسٹر کا مسئلہ پوچھنا تھا. بہن کا نام بتائیے. ثنا یوسف. ثنا یوسف. والدہ؟ شمشاد اختر. شمشاد اختر. کیا مسئلہ ہے بہن کا؟ جی اس کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے, تو جب سے شادی ہوئی ہے اس کے سر میں درد رہتی ہے,
جسم میں درد رہتی ہے, نیند کافی زیادہ آتی ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی, میں بتاتا ہوں. اور اللہ تو دوسرا اس کے خامن کا پوچھنا تھا, وہ جو بھی کام وغیرہ کرتے ہیں ان کا نام وہ بتائیں. تھوڑی دیر محمد یوسف بھائی کی والدہ نذیرہ بی بی. یوسف بن نذیرہ, ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. دیکھیں آپ گھر کے کاموں میں لگی اور کال آپ کی لگ گئی ہے کیو ٹی وی میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی میں نے اپنے بھائی کے بارے میں بات کرنی تھی. ہم نے اس کو فورن کنٹری میں بھیجنا ہے, تو نام اس کے بارے بتائیے, میں. نام بتائیے بھائی کا. زہیب عرفان. زہیب عرفان. اور امی کا نام فرزانہ کو سر. کون سی جگہ بھیجنا ہے؟ ہم نے ان کو یورپ بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بہت ضروری اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. بیٹی کا نام ہے اس کا. اچھا, حمزہ. والدہ عشرت نام ہے. عشرت. کیا مسئلہ ہے حمزہ کا؟ بس وہی بات ہے کہ اگر آپ مجھے ابھی بتا دیں, میں ہولڈ بھی نہیں کر سکتی, کیونکہ نہیں اگر وہ بالکل. مجھے آپ یہ بتائیے کہ بچے کا مسئلہ کیا ہے؟ مولانا صاحب 26-27 سال کا ہو گیا, بالکل کوئی کام نہیں, اور بس گھر میں لڑائی جھگڑا گالیاں ہر وقت. میں بتاتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. یہ میرا بھانجا ہے, اس کا حساب کرنا ہے. نام بتائیں. بابر. بابر کی امی شاہین. شاہین. کیا مسئلہ ہے اس کا؟ یہ مطلب 2-3 مہینے بعد جو نہیں عجیب عجیب حرکتیں کرنا شروع کر دیتے. کبھی مہمان اس پہ برے لگتے, کبھی گھر والوں کی چیخیں مارے گا. اچھا, عمر کیا ہے اس کی؟ عمر تقریباً 35 تک ہے. 35 سال؟ جی قریب ہے 34-35. ٹھیک, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی مجھے ایک مسئلہ بولنا تھا. میں خطر سے بات کر رہی ہوں. جس کے متعلق مسئلہ, ان کا نام اور والدہ کا نام بتائیے. میرا مسئلہ ہے. نام بتائیے. میرا نام عتیقہ ترنم نذیر ہے. عتیقہ ترنم. اور آپ کی نذیر. امی؟ میری امی کا نام شاہجہاں بیگم ہے. مجھے بہت سال سے الرجی, ایگزیما, کھجلی ہے, اور 10 سال ہو گیا. اب تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یہ کیا وجہ ہے, مجھے پوچھنا چاہیے حضرت صاحب سے. میں بتاتا ہوں. رب کریم کرم فرمائے, آپ کو صحت تندرستی دے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. جی میں یاسمین بول رہی ہوں, اور امی کا نام پروین ہے میری. یاسمین. والدہ کا نام پروین. امی کا نام پروین. مسئلہ کیا ہے؟ مثلا میں ہر وقت میری طبیعت خراب رہتی ہے, اور بار بار مجھے انفیکشن ہو جاتا ہے. بار بار مجھے انفیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. رب کریم آپ کو صحت دے. ٹیلی ویژن کی آواز کھولنا آپ لوگوں کا وہ اصول ہو گیا ہے, وہ کھول کے رکھتے ہیں. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی فرمائیے, کون ہے ہمارے ساتھ؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو میری. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. وعلیکم السلام. کون؟ ناصر بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. ناصر بھائی, آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیں. جی میرا مسئلہ نہیں ہے, بچے کا ہے. اسامہ ناصر ہے. وہ باہر کے لیے 2 دفعہ اپلائی کیا, وہ نہیں اس کا بان رہا. کیا نام ہے بچے کا؟ اسامہ ناصر. ثنا ناصر. اسامہ. آپ نے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو کھولا ہوا. ناصر بھائی اس کو بند کریں, پھر نام صحیح سے بتائیں. آپ نام صحیح نہیں آ رہا. اسامہ ناصر. اسامہ ناصر. والدہ کا نام؟ رضوانہ. رضوانہ. اچھا, کیا 2 مرتبہ بورڈ کے لیے کیا ہے؟ اپلائی کیا, لیکن کوئی چانس نہیں بن رہا ہے. کوئی نہ کوئی بیچ میں آ جاتا ہے کوئی مسئلہ. چلیں میں بتاتا ہوں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. اور ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا نام ثنا ہے اور میرے کو استخارہ کروانا ہے. میرے رشتہ آیا ہے. میری امی کا نام ثنا میری بہن. امی کا نام بتایا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سلمہ بیوی. سلمہ بی بی. جی. اچھا لڑکے کا نام؟ لڑکے کا نام ہے زاہد اور ان کی امی کا نام ہے شمیمہ. شمیمہ سمجھ میں آیا. زاہد نام بتا رہی ہیں؟ جی جی. زاہد. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اور جلدی جلدی اپنے پاس کاپی پینسل رکھ لیجئے. انشاءاللہ جوابات کی طرف چلتے ہیں اور جو سوال آپ کے ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ وظیفے آپ کو لکھواتے ہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. صبا بنت عذرا پروین میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ بہت بیمار رہتی ہیں. رب کریم آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں. ساتھ میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات ضرور منگوائیے گا. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. دوسرا آپ نے اپنی خالہ کے متعلق پوچھا کہ ان کو شوگر ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس آیت کو 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی. زین العابدین بن سریہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ تو اس کا رشتہ نہیں ہو رہا, دوسرے اس کو نوکری کے لیے آپ چاہتی ہیں کہ یہ فوج میں جائے اور اس کی اپنی خواہش ہے کہ دبئی جائے. میرے علم العادات کے حساب سے اس کا سفر نہیں ہے. اس کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ یہ نوکری کرے, پاکستان میں ہی کرے. فوج میں کر لے تو اچھا ہے, نہیں بھی کرتا تو پاکستان میں ہی کوئی اچھی جگہ ڈھونڈے. اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی بندش یا جادو وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. اور رشتے کے لیے سورہ اخلاص 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا کریں. انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. احسن بن نسرین میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ علاج آپ نے منگوایا تھا وہ پورا ہو گیا الحمدللہ عز و جل. میرے علم العادات کے حساب سے آپ کا حساب بالکل کلیئر ہے. جو تعویذ آپ کو حفاظت کے لیے بھیجا گیا اس کو پہن کر رکھیے گا. اس کی احتیاطیں جو ہیں وہ ضرور کیجئے گا. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوتا رہے گا. نرمین بنت نسرین کے متعلق جو بھائی آپ نے رشتے کا پوچھا ہے, میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. بچی کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے, پانی میں دم کر کے پیے. عشاء کے بعد 350 مرتبہ یا لطیف یا اللہ یا لطیف یا اللہ پڑھ کر اپنے رشتے کے لیے دعا کرے. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی. جہانگیر میرے بھائی آپ نے اپنے متعلق جو پوچھا ہے کہ آپس میں میاں بیوی کی بھی بنتی نہیں, معاشی پریشانیاں بھی بہت ہیں. بارہا میں نے عرض کیا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جن گھروں میں بیجا لڑائی جھگڑے خواہ کی باتوں پہ جھگڑے فساد ہوتے ہیں ان کے گھروں کے رزق کی برکتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو معاشی پریشانی جب بھی اس ماحول میں ہو کہ گھر میں بہت فسادات ہو رہے ہیں, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں خواہ کے, تو یہ سمجھ جائیں کہ معاشی پریشانی کی وجہ یہ چیز ہے. بہرحال میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں. رب کریم کرم فرمائے. اللہ ربی لا شریک لہو, اللہ ربی لا شریک لہو عشاء کے بعد 874 مرتبہ پڑھیں, دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے کرم ہو جائے گا. سہاگ رحمان بن رشیدہ اور کہکشاں بنت فاطمہ نازنین میری بہن آپ نے بنگلہ دیش سے میں کال کی, رشتے کے متعلق پوچھا. میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ اچھا ہے. رب کریم کرم فرمائے. اور بارہا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دنیاوی امور آپ کی ذمہ داری ہے. ان احباب کی, ان والدین کی ذمہ داری جنہوں نے استخارہ کروایا, دنیاوی طور پر بھی اچھی طرح مطمئن ہو جائیں. جو معلومات ہوتی ہے اس کو کریں اور اس میں مطمئن ہو تو پھر استخارہ بھی اوکے ہے تو اس میں بھی مطمئن ہو جائیے اور اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی. جمیل طارق بن شہناز کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ 15 سال اس کی عمر ہے, حفظ کر رہا ہے, بہت زیادہ بیمار بھی رہتا ہے اور اس کا ذہنی کچھ پکا بھی نہیں ہوتا, یعنی کہ یاد نہیں ہوتا. یا علیم یا اللہ 83 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں, پانی میں دم کر کے جمیل خود پی لیا کرے. اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا. اور میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے اس کی حفظ کے لیے بھی تعویذات ضرور منگوا لیجئے گا. فرحان میرے بھائی آپ نے
ثنا کے متعلق پوچھا اپنی بہن کے لیے، ان کی والدہ کا نام آپ نے شمشاد اختر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جسم میں بہت درد ہوتے ہیں، رب کریم ان کو صحت دے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ ثنا کو بولیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اپنے اوپر بھی دم کیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ دوسرا آپ نے محمد یوسف بن نذیرہ بہنوئی کے متعلق پوچھا کہ ان کے کام میں مسئلے ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ یوسف بھائی کو بولیں ہر نماز کے بعد 156 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ زہیب عرفان بن فرزانہ کوثر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی کو یورپ بھیجنا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے سفر نہیں ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ زہیب کو بولیں اللہ ربی لا شریک لہ 313 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھے، دعا کرے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے گا۔ حمزہ بنت عشرت کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 30-32 سال اس کی عمر ہے، گھر میں بہت لڑائی جھگڑے بھی کرتا ہے، کام پر بھی نہیں جاتا، سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات وغیرہ اس پر نہیں ہیں، بلکہ یہ بری صحبتوں میں مبتلا ہے، برے دوستوں میں، تو انشاءاللہ یہ آیت مبارکہ پڑھیں گے اس نیت سے کہ یہ بری صحبتوں سے بھی دور ہو، گھر میں رویہ بھی اچھا ہو، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ سوالات مزید ہیں میرے پاس، ان کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ پہ جب ہم واپس آتے ہیں تو اسم اعظم بتاتے ہیں، اور اسم اعظم آپ لوگ لکھتے ہیں، الحمدللہ عز و جل اس کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے۔ تو آج کا اسم اعظم ہے شہباز، اور شہباز کے اعداد جو ہیں وہ ہیں 315۔ اس کے لیے رب کریم کے 2 صفاتی نام یا جبارو یا حنان، یا جبارو یا حنانو بھی پڑھ سکتے ہیں، حنان بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پڑھنے کا طریقہ آپ کو اب تو یاد ہو گیا ہوگا کہ نام کے جو اعداد ہوتے ہیں جیسے شہباز کے 315 ہے، تو اس کے لیے ڈبل کر کے 630 مرتبہ جب ہم یا جبارو یا حنانو پڑھیں گے تو اللہ کی عطاؤں سے یہ شہباز کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ اور اسم اعظم پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ خاص برکت یہ کہ جتنی دیر ہم اس کو پڑھتے رہیں گے، رب عز و جل کا ذکر کرتے رہیں گے، اور ذکر اللہ کرنے والے لوگ دنیا میں زندہ ہیں، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے گویا کہ وہ مردہ ہیں۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیے گا۔ بعض لوگ ایسا نہیں ہو کہ عشاء کے بعد پڑھنے کا شیڈول بنایا تو باقی 4 نمازیں گول کر دیں، ہرگز ایسا نہیں۔ میں نے جتنے بھی وظیفے آج تک اس ARY QTV کے پلیٹ فارم سے بتائے ہیں، اور بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ نماز کی پابندی کے بغیر میرے وظائف کو پڑھنے کی زحمت نہ فرمائیں، اس لیے کہ نماز فرض ہے۔ جو فرض چھوڑ کر مستحبات کی طرف آئے گا، ذکر کی طرف آئے گا، تو آپ خود اندازہ لگائیں تو پھر اس کے ذکر اللہ یا اس کے جو نفلی اعمال ہیں وہ کس طرح کامیاب ہوں گے۔ بہرحال سمجھدار کے لیے اشارہ کافی، فرائض پر کمر باندھ کر پھر وظائف بھی پڑھیں تو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ پروگرام روحانی دنیا میں مزید کورس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، کچھ سوالات بھی آپ کے باقی ہیں، ان کے بھی انشاءاللہ آپ کو وظائف لکھواتے ہیں۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ محمد فرزین حیدرآباد سے۔ محمد فرزین، امی کا نام بتائیں، آپ کا مسئلہ ہے تو؟ شہر بانو۔ شہر بانو، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اور صاحب مجھے یہ ہے کہ میں نے فیکٹری کے لیے اپلائی کیا ہوا تو بندہ اب جواب دے گا مجھے، تو مجھے یہ بتا دیجیے کہ فیکٹری میرا جانا بہتر ہے۔ آپ کا نام فردین ہے یا فرزین ہے؟ فرزین۔ دین؟ ہاں فردین۔ فردین ہے جی ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کی امی شہر بانو ہے، کیا مسئلہ کیا تھا؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، تھوڑی جگہ چینج کریں اپنی، نیٹ ورک کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ اب آ رہی ہے؟ جی جی بولو، مسئلہ کیا تھا؟ میں نے کہا فیکٹری کے لیے اپلائی کیا ہے میں نے جاب کے لیے نا، تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ بندہ مجھے جواب دے گا، تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ اللہ آسانی کرے، میں بتاتا ہوں، سمجھ گیا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. ہیلو جی فرمائیے. جی میں لیاقت پور سے بات کر رہی ہوں. نام بتائیے جن کے متعلق سوال پوچھنا ہے. جی میرے شوہر کے بارے پوچھنا ہے. ضیاء الرحمان. ضیاء الرحمان کی امی بشیرہ بی بی. حسینہ بی بی. نہیں بشیرہ بی بی. بشیرہ بی بی. مسئلہ کیا ہے؟ جی میرے شادی میں 15 سال ہو گیا. بچے ہے اور میرے ہوئے نے تے میرا شوہر میں صحیح نہیں جانتا. جب بچے نہیں سی ادو میں صحیح جانتا. اچھا بچے اولاد ہے آپ کی؟ ہاں جی. خرچہ نہیں دینا, بہت زیادہ ظلم کرتا ہے. میں بتاتا ہوں. رب کریم کرم فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باس جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ میں مسکت سے عابد بول رہا ہے. جی عابد بھائی. امی کا نام؟ امی کا نام نسیم بیگم. نسیم بیگم. فرمائیے. 5 سال شادی ہو گیا, 5 سال ہو گیا, اولاد نہیں ہے. اچھا وائف کا نام بھی بتائیں اور ان کی امی کا نام بھی بتائیں. سدرا خالد وائف کا نام. سدرا کی والدہ؟ اور یاسمین. یاسمین. پہلے بھی کال کی تھی عابد بھائی آپ نے؟ جی میں بھی کیا تھا, وہ آپ نے بتایا تھا. جی سر پہلے کال کیا تھا تو بلڈ پریشر کا پوچھا تھا. اچھا اولاد کا نہیں پوچھا تھا. رب کریم آپ کو صاحب اولاد فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں پھر جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. کون اور کہاں سے؟ جی میں مہوش بات کر رہی ہوں جنگ سے. مہوش آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. نہیں میری مما کا مسئلہ ہے. مما کا نام نسیم بی بی ہے. نسیم بی بی. ان کی امی؟ مقبولہ بی بی. مقبولہ بی بی. کیا مسئلہ ہے؟ مما کی طبیعت بالکل خراب رہتی ہے. ان کی کمر میں اور کندھوں میں بہت زیادہ درد رہتی ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹیسٹ بھی بالکل ٹھیک آتے ہیں ان کے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے اور جلد از جلد کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف بھی لکھ سکیں. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQTV میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ہے. نام دونوں کے ایک ہیں تو ان کو بھی ضرور لائک بھی کر لیں اور ویڈیوز بھی دیکھیں. اس پہ الحمدللہ بہت سارے تعویذات ڈالیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت سکون ملے گا اور تعویذ بنانے کی بھی انشاءاللہ خواہش جاگے گی. بابر بن شاہین کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ 30-35 سال کا یہ ہو گیا ہے مگر کچھ لڑائی جھگڑے 1-2 مہینوں کے بعد اس کا ذہن ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ فساد کرنے لگتا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات, جادو بندش, جنات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں. اس کا ذہنی مسئلہ ہے. سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں. انشاءاللہ اس کا ذہن اچھا ہو جائے گا. عتیقہ ترنم بن شاہجہاں. میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کو بہت زیادہ الرجی ہو گئی ہے. سورہ ابراہیم 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور پورے جسم کو اس دم کے ہوئے پانی سے کسی کپڑے کو, صاف کپڑا لے لیں, پاک کپڑا لیجئے گا اور اس کو گیلا کر کر پانی میں ڈبو کر اپنے جسم پہ لگائیں. جہاں جہاں الرجی ہوگی اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہفتے 10 دن اس عمل کو کریں, اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. یاسمین بنت پروین کے متعلق جو سوال کیا ہے کہ بہت بیمار رہتی ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں. اور بارہا میں نے عرض کیا کہ اثرات اور جادو جن کے ساتھ بھی آتے ہیں سوال کے جواب میں بتاتا ہوں, ان کو تعویذات بھی میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوانا چاہیے تاکہ وہ پئیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ناصر میرے بھائی آپ نے اسامہ بن رضوانہ کے متعلق پوچھا ہے کہ اس کو کامیابیاں نہیں مل رہی. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں, اپنے اوپر دم کریں, اللہ کی عطاؤں سے بہتری آئے گی. اور اسامہ کو بولیں ہر نماز کے بعد 107 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہو پڑھ کر دعا کرے. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی. ثنا بنت سلمہ اور زاہد بن شمیمہ
میری بہن آپ نے رشتے کے متعلق استخارہ کروانے کے لیے کال کی، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بہتر نہیں ہے، رب کریم دونوں کے لیے بہتری عطا فرمائے۔ محمد فردین بن شہر بانو، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ فیکٹری میں اپلائی کیا ہے، ان کی کال کا انتظار ہے، میرے علم العادات کے حساب سے بہتر نہیں آ رہا، مطلب کال آنے کے امکانات نہیں ہیں۔ یا باسطو یا اللہ 344 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ ضیاء الرحمن بن بشیرہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ اولاد نہیں تھی، جب بھی پریشان کرتے تھے، اب اولاد بھی ہو گئی ہے پھر بھی شوہر آپ کے پریشان کر رہے ہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں۔ تعویذات بھی حب کے لیے اور بات ماننے کے لیے منگوا لیجئے، رب کریم کرم فرمائے گا۔ عابد بن نسیم بیگم اور سدرہ بنت یاسمین، میرے بھائی عابد آپ نے ہمیں مسکت سے کال کی، فرمایا 5 سال ہو گئے اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بہن سدرہ کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 269 مرتبہ 269 مرتبہ یا مصورو یا اللہ، اور میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات بھی منگوا لیجئے گا اولاد کے لیے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے اولاد نصیب ہوگی۔ مہوش میری بہن آپ نے نسیم بنت مقبولہ بی بی کے متعلق پوچھا ہے، والدہ کے لیے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ، امی کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا اور طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں، اور پروگرام روحانی دنیا میں انشاءاللہ ہماری آج کا پروگرام تو دعا کی طرف چلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آخر میں دعا مانگتے ہیں، اور کل انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پروگرام روحانی دنیا میں شام 7 بجے ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جن کا کوئی کرنے والا نہیں، اے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم اے رب کریم ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم پاکستان کی ہر طرح حفاظت فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان دعاؤں کے لیے کہتے کہلواتے فونز کرتے ہیں ایس ایم ایس کرتے ہیں،
خطوط لکھتے ہیں رب کریم تو سب کے وسائل کو جانتا ہے، اپنی رحمت سے، اپنی کرم سے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی مرادوں کو پورا فرما۔ اے رب کریم یہ تمام دعائیں ہمارے دوست، احباب، اساتذہ، بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔